سونے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا اگر آپ پڑھ لیں یا اس کو نقش بنا کر تعویذ بنا کر تکیے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے، اور ایک اس صورت کے بارے میں بتاؤں گا جس صورت کو ہم اور آپ سب کو یاد ہے، سب جانتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے مشہور سورت قرآن کی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کا میں وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی ہوتی کن لوگوں کو ہے اور کیوں ہوتی ہے، اس کی بھی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی اور صحابیہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے اور بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ صحابی نے خوش ہو کر شوہر نے بیوی سے کہا کہ اے بیگم، جو تم مانگنا چاہتی ہو مانگو، جو مانگو گی آج میں تمہاری تمنا ضرور پوری کروں گا۔ تو بیگم نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو پھر آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اب تو شوہر بڑا پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم لوگوں میں کبھی چوں چاں نہیں ہوئی، ذرا سی بھی کھٹپٹ نہیں ہوئی، آج کیا ہوا کہ بیوی ہم سے طلاق مانگ رہی ہے، جبکہ ہم اتنا خوش ہو کے گفٹ دینے کو ہیں کچھ، لیکن یہ تو ہم سے طلاق مانگ رہی ہے۔ تو بیگم کہنے لگی کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے آپ مجھے ضرور دیں گے، اور اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے طلاق دے دیں۔ انہوں نے کہا کیوں مانگ رہی ہو؟ کہا کہ بس وجہ کچھ نہیں، آپ طلاق دے دیں۔ تو صحابی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں گے، نبی سے سارا معاملہ رکھیں گے، اگر آقا علیہ السلام نے اجازت دی تو پھر میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اگلا دن آیا، دونوں لوگ میاں بیوی جا رہے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، شوہر کو لگی ٹھوکر اور گر گئے، بیوی نے فوراً ان کے تھوڑا سا کھروچ آ گئی، پیر سے خون نکلا، بیوی نے فوراً مرہم پٹی کی، گھر لے کر آئی اور ان کو ریلیکس انہوں نے کیا، آرام کیا، اور جیسے ہی یہ اٹھے کہ چلو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، چونکہ پہلے جا رہے تھے نا تو راستے میں چوٹ لگ گئی گر کے، تو صحابی نے کہا چلو چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اب نہیں جائیں گے، یعنی آقا علیہ السلام کے پاس اس لیے نہیں جائیں گے کیونکہ مجھے اب طلاق نہیں چاہیے آپ سے، تو ویسے ہی چلیں گے، لیکن یہ بات پوچھنے کے لیے یا اس بارے میں آقا علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، اور اب مجھے آپ سے کوئی طلاق نہیں چاہیے۔ تو شوہر نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، اچھا خاصا تمہارا دماغ تھا، ابھی تم کل سے پہلے بالکل ٹھیک تھی، کل سے کہہ رہی تھی طلاق چاہیے طلاق چاہیے، اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ چلو آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام جو کہیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے، وہ اگر طلاق کے لیے کہیں گے تو میں دے دوں گا، حضور کو وجہ بتا دو چل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیوی کہنے لگی کہ حضرت اب مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ تو شوہر نے پوچھا اب طلاق کیوں نہیں چاہیے؟ تو بیوی نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو وہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی پریشانی، بیماری، دکھ مصیبتیں نہ ہوں، اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیماریاں آنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، پریشانیاں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بخار آتا ہے تو اس میں مومن بندے کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، انسان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس انسان کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں جس کی زندگی میں کوئی پریشانیاں مصیبتیں نہ ہوں۔ تو پریشانیاں اگر نیک لوگوں کو آ رہی ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ مصیبتیں پریشانیاں سوال کرتی ہیں کہ اللہ کہاں جاؤں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوبوں کے گھر چلی جا اور ان کو جا کر پریشان کر، ان کو جا کر آزما، ان کا جا کر امتحان لے۔ بہرحال پھر بھی مصیبتوں تکلیفوں سے بچنے کے لیے آقا علیہ السلام نے جو ہم کو وظائف بتائے ہیں، ہمیں ان وظائف کو کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی مصیبت پریشانی نہ دے، لیکن اگر آ جائے تو اس پہ صبر کریں، یہ نہ کہیں پھر کہ اللہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو دعائیں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم پہ مصیبت، پھر بھی ہم پہ پریشانی۔ اس طرح کے تانے بازی اللہ کو نہ دیں۔ یہ تانے جو آپ دیتے ہیں نا کچھ لوگ کہ اللہ ہم ہی تجھے ملے تھے، تو نے ہم پر مصیبتیں ڈال دی۔ آپ سوچو نا، زکریا علیہ السلام پہ آرا چل گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی، حضرت ایوب علیہ السلام اتنا شدید بیمار ہو گئے، تو یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی عطا، جب جو چاہے کر سکتا ہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ نیک بندوں کا بہرحال امتحان لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں جو پریشانیاں آئیں بہت بڑے اس کے پیچھے راز تھے، بہت بڑے مقصد چھپے ہوئے تھے۔ نیک بندوں کے اوپر پریشانیاں آنا یہ بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ بہرحال سونے سے پہلے ہم کو کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت تو یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل تیار کرتا ہے کہ جس کے ہزاروں کی تعداد میں سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، جس میں ایسے پیڑ ہوتے ہیں کہ 60 سال تک گھوڑا دوڑایا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو یہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ میں 3 مرتبہ صبح ایک دعا پڑھنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو صبح 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس دعا کو صبح شام پڑھ لے گا 3 مرتبہ، شام تک موت کے علاوہ اس کو کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ نہیں چھو سکتی، کسی قسم کی پریشانی اور مصیبت اس کو نہیں آئے گی۔ تو ہم لوگوں کو نماز کی پابندی رکھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور ان دعائیں وظائف کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے۔ اس کے بعد بھی اگر پریشانی آ رہی ہے تو مایوس نہ ہو، خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے، ورنہ برے بندے گناہگار لوگ تو امتحان کے لائق ہی نہیں ہوتے۔ امتحان اللہ لیتا ہی ان کا ہے جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو بس اللہ جو جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، ہمیں اس حال میں راضی رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔